حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت و سعادت کا وقت قریب ہوا تو آپ کی والد ماجدہ غار میں جاتی ہیں۔ اسی غار میں اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والد ماجدہ دودھ پلا کے اپنے گھر پہ آ جاتی ہیں۔ خدا کی قدرت دیکھیے، شان خدابندی دیکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنا انگوٹھا چوستے ہیں تو اس سے شہد نکلتا ہے، انگلی چوستے ہیں اس سے دودھ نکلتا ہے، تیسری انگلی چوستے ہیں اس سے پانی نکلتا ہے۔ جب آپ کو میٹھے کی ضرورت ہوتی ہے انگوٹھا چوستے ہیں، دودھ کی ضرورت ہوتی ہے انگلی چوستے ہیں، آپ کو پیاس کی شدت محسوس ہوتی تیسری انگلی چوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم 7 سال کے بعد غار سے جب باہر نکلتے ہیں، آپ نے اپنے چچا آزر سے ملاقات کی۔ آپ کا چچا آزر بت پرست تھا، بتوں کی پرستش کرتا تھا، بتوں کو فروخت کرتا تھا، بتوں کا کاروبار کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا آزر سے کہتے، میرے چچا بتوں کی پرستش کرنا چھوڑ دو، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، ان کا جو تم کاروبار کرتے ہو کاروبار بھی کرنا چھوڑ دو۔ آپ نے کہا، میرے چچا اگر عبادت کرنا ہے تو اس پروردگار عالم کی عبادت کرو جس نے ہمیں بھی پیدا کیا، تمہیں بھی پیدا کیا، جو ساری دنیا کا مالک حقیقی ہے، اس ایک خدا کی عبادت کرو۔ لیکن آپ کا چچا آزر آپ کی باتوں کو نہیں مانتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو بھی مل جاتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو سمجھانا شروع کرتے، لوگوں سے کہتے کہ اے لوگوں، عبادت کرنا ہے تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس خدا کی عبادت کرو جس نے بلند و بالا پہاڑوں کو زمین پہ روکا، جس نے بڑے بڑے درختوں کو اس زمین پر کھڑا کیا، جس نے ہمارے مکان ہماری بلڈنگوں کو زمین پہ کھڑا کیا۔ عبادت کرنا ہے اس رب کی عبادت کرو جو رات کرتا ہے، دن کرتا ہے، سورج نکالتا پھر ڈبوتا ہے۔ جو بھی ملتا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو سمجھانا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ یہ بات دھیرے دھیرے نمرود لعین تک پہنچ جاتی ہے۔ نمرود لعین نے سنا کہ ہمارے بتوں کی تکذیب کرنے والا کوئی بچہ ہے، ہمارے معبودوں کی پرستش کرنے والا کوئی ہے، تو نمرود لعین نے خیال کیا یہ وہی بچہ تو نہیں ہے جس بچے کے بارے میں نجومیوں نے مجھے خبر دی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود لعین نے بلایا۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس گئے۔ جانے کے بعد بلا خوف و خطر حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے کھڑے ہیں۔ نمرود لعین نے کہا، ابراہیم، میں نے سنا ہے کہ تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو، ان کی عبادت کرنے سے روکتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلا خوف و خطر فرمایا، نمرود سن لے، میں تجھے بھی سمجھا رہا ہوں کہ یہ بت عبادت کے لائق نہیں ہے، ان کی پرستش نہ کرو۔ اگر عبادت کرنا ہے تو صرف ایک رب کی عبادت کرو جس نے ہمیں بھی پیدا کیا، تجھے بھی پیدا کیا، جس نے ہمیں بھی زندگی دی ہے، تجھے بھی زندگی دی ہے۔ نمرود لعین نے کہا، تم کس خدا کی بات کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے، میں اس خدا کی بات کرتا ہوں جو سورج نکالتا پھر ڈبوتا ہے، جو بارش فرماتا پھر بند کرتا ہے، جو ہمیں بھی روزی دیتا ہے، تجھے بھی روزی دیتا ہے۔ نمرود لعین یہ سن کے غصے میں آ جاتا ہے۔ نمرود نے کہا، ابراہیم، میں خود خدا ہوں، میں خود اپنے نام کا سجدہ کرواتا ہوں، میں خود اس چیز کا مالک ہوں، میں جسے چاہتا ہوں زندگی دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں مار دیتا ہوں۔ نمرود لعین نے 2 غلاموں کو بلایا۔ بلانے کے بعد تلوار کو نیام سے نکال کے ایک کو قتل کر دیتا ہے، ایک کو زندہ رکھتا ہے اور کہتا، ابراہیم تم نے دیکھ لیا، میں نے ایک کو زندہ رکھا، ایک کو مار دیا ہے، میں جسے چاہتا ہوں زندگی دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسکرا کے جواب دیا، نمرود سن،
اگر تو خدا ہے تو میرا پروردگار تو وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے پچھم میں ڈبو دیتا ہے۔ اگر تو بھی خدا ہے تو تو سورج کو پچھم سے نکال دے اور پورب میں ڈبو دے، میں سمجھ جاؤں گا کہ تو خدا ہے۔ نمرود نے جب یہ جملہ سنا ہکا بکا رہ گیا، شش و پنج میں ڈوب گیا، کوئی جواب نہ دے سکا، لب کشائی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جواب دیا۔ اب یہ خبر دھیرے دھیرے پورے بابل شہر میں پہنچ جاتی ہے۔ نمرود لعین نے اپنے چاہنے والوں کو بلایا، بلانے کے بعد کہتا ہے، اے میرے چاہنے والوں، یہ وہی بچہ ہے جس کے بارے میں نجومیوں نے بتایا تھا۔ یہ ہمارے معبودوں کی تکذیب کرتا ہے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے معبودوں کی برائیاں کرتا ہے۔ لہٰذا ایسا کرو، ایک وسیع و عریض میدان میں آگ کو جلاؤ، اسی آگ میں ڈالنے کی تیاریاں کی جائیں۔ چنانچہ ایک وسیع و عریض میدان میں آگ کو جلایا جاتا ہے۔ آگ کو جلایا جاتا ہے، لوگ دن بھر مزدوری کرتے، جو پیسہ بچتا تھا خرچ نکال کے اس پیسے کی لکڑیاں خرید کے اسی آتش کدے میں ڈال دیتے جس آتش کدے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ آگ اتنی بھیانک روشن ہو گئی، اتنی بھیانک روشن ہو گئی کہ اس آگ کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ نکلتا تھا وہ جل کر کے خاک ہو جاتا تھا۔ اس آگ کے شعلے آسمان سے جب باتیں کرنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود لعین نے بلایا۔ بلانے کے بعد کہتا ہے، اے ابراہیم، اب بھی وقت ہے، تم ہمارے معبودوں کی تکذیب کرنا چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرواؤں گا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کروں گا، تجھے بھی سمجھاتا ہوں۔ چنانچہ نمرود لعین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھا لیا، اور بٹھانے کے بعد آپ کے جسم مبارک سے کپڑے اتار لیے گئے۔ بارش برسانے والا فرشتہ آ کے کہتا ہے، اے ابراہیم، حل لک حاجۃ یا خلیل اللہ، اے اللہ کے خلیل کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، نہیں۔ بارش برسانے والا فرشتہ آگے کہتا ہے، ابراہیم، ضرورت ہو تو بتاؤ، میں ابھی اتنی بارش برسا دوں، اتنا پانی برسا دوں کہ ابھی آگ کے شعلے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، نہیں۔ حضرت جبریل امین آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے، حل لک حاجۃ یا خلیل اللہ، اے اللہ کے خلیل کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں ضرورت تو ہے، مگر جس سے ہے وہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو منجنیق میں بٹھا لیا گیا، آگ میں ڈالنے کی تیاریاں پوری ہو گئیں۔ فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے، پروردگار، اے مالک و مولا، تیرا پیارا خلیل آگ میں ڈالا جا رہا ہے، مولا اے پروردگار کچھ انتظام فرما دے۔ رب نے فرمایا، انی عالم ما لا تعلمون، بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھایا گیا، رسیاں کاٹ دی جاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی آگ میں جا رہے ہیں۔ رب نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو حضرت ابراہیم پر ٹھنڈی سلامتی والی ہو جا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر پہنچنے سے پہلے حضرت جبریل امین نے جنتی تخت لا کر کے بچھا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی تخت پر بیٹھے ہیں، آگ کے شعلوں کو پکڑتے ہیں، آگ کے انگاروں کو پکڑتے ہیں، آگ کے انگارے آپ کے ہاتھوں میں پھول بن جاتے ہیں۔ یہ منظر نمرود لعین کی لڑکی جس کا نام راغفہ تھا، وہ چھت کے اوپر کھڑے ہو کر کے دیکھ رہی تھی کہ آگ حضرت ابراہیم کو جلا نہیں رہی ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے انگاروں سے کھیل رہے ہیں۔ نمرود لعین کی لڑکی راغفہ یہ معاملہ دیکھ کر کے شش و پنج میں ڈوب گئی، آخر معاملہ کیا ہے؟ وہیں سے آواز دیتی، ابراہیم، آگ تمہیں جلا کیوں نہیں رہی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، نمرود کی لڑکی سن لے، آگ میں اتنی طاقت نہیں کہ میرا جسم جلا سکے۔ تو لڑکی نے کہا تھا، ابراہیم، کیا میں بھی آگ میں چھلانگ لگا دوں، آگ مجھے بھی نہیں جلائے گی؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں لیکن شرط ہے، اگر تو میرا کلمہ پڑھ لے تو آگ تجھے بھی نہیں جلائے گی۔ نمرود کی لڑکی نے کہا تھا کلمہ کون سا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پڑھ لے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ لڑکی نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ کلمہ پڑھ کے نمرود لعین کی لڑکی رغفہ آگ میں چھلانگ لگا دیتی ہے۔ جب وہ آگ میں پہنچتی ہے آگ کے انگارے اسے بھی نہیں جلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسلامی بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے جا رہے تھے اس وقت فرشتے حاضر ہو کے کہتے تھے، کوئی کہتا کہ ہم اتنی ہوا چلا دیں کہ آگ کے انگارے اڑ جائیں گے، کوئی کہتا ہے کہ ہم بارش فرما دیں، کسی نے کہا کوئی بھی حاجت ہو تو بتاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی سے مدد اس وقت نہیں مانگی تھی۔ آپ چاہتے تو مدد مانگ لیتے لیکن مدد کو کیوں نہیں مانگا تھا؟ اس میں بھی ایک راز تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مدد اس لیے نہیں مانگی تھی کہ یہ مقام صبر و رضا تھا، مقام خلت تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی ہے، میری پیشانی میں جو نور محمدی موجود ہے، اس نور کے ہوتے ہوئے آگ میرے جسم کو جلا دے، آگ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلشتہ پیدا۔